پاکستان مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین حضرت مولانا مفتی منیم الرحمان صاحب کی طرف سے نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر تشریف لانے والے حضرت مولانا مفتی رفیع اللہ صاحب، ان سے گزارش ہے مائک پر تشریف لائیں اور موجودہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں اس عنوان پر اپنے خیالات کا اپنا نقطہ نظر آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ائمہ مساجد، مذہبی سیاسی جماعتوں کے زعماء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کی دعوت پر مجھ ناچیز کو یہاں بھیجا گیا۔ ابھی مولانا کے دعوت کے دوران ہی مفتی صاحب کا فون آ گیا کہ آپ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ میں نے کہا جی میں پہنچ گیا ہوں۔ آج ہمارا بھی بہت بڑا اجلاس دارالعلوم امجدیہ میں تھا، جو صبح 10 بجے بروقت شروع ہوا اور 1 بجے اختتام ہوا۔ ہمارے سینئر قاری محمد عثمان صاحب، قاری احمد علی صاحب دیگر تشریف فرما ہیں۔ وقتاً فوقتاً متحدہ مجلس عمل کے دور میں بھی اور ختم نبوت کے معاملے پر بھی ہمارا آپس میں اتفاق ہوتا تھا بیٹھنے کا۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب اور ان کی ٹیم مفتی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ کراچی میں ہم مل کر مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا پروگرام منعقد کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا میں نے نام لیا تو ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے۔ یقیناً اس پر بھی آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے علماء کرام سے اس حوالے سے بھی بات کی ہے۔ گزارش یہ ہے، 73 سال پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے کبھی بھی اس طرح ہم نے براہ راست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین اور ایسے کلمات جس کو ٹی وی نشر کرے کبھی نہیں سنے، اور ہمارے بزرگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بھی کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ اپنی مجلسوں میں، اپنے شام غریبہ میں وہ یہ کرتے تھے، لیکن اس طرح نہیں کرتے تھے کہ جس طرح انہوں نے گزشتہ دنوں میں وہ کر رہے ہیں۔ دوستو، غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں، غلطیاں آپ سے بھی ہوئی ہیں۔ ہمیں آپ کا دشمن بنایا، آپ کو ہمارا دشمن، اور اس بات کو ہم اپنی نجی محفلوں میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ہم دیوبند پر حملے کرتے تھے اور دیوبند کے جلسے میں بریلویوں پر حملے کیے جاتے تھے، اور دوسری طرف جو اہل تشیع ہے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا اور آپ کا معاملہ بالکل قریب قریب ہے، اور وہ اندر گھستے گئے اور کئی اہل سادات کو انہوں نے رافضی بنا دیا ہے۔ کئی سادات کو انہوں نے رافضی بنایا، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے، اب بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور اس پر کوئی لاہ عمل طے کریں، ورنہ اس بات کو یاد رکھیں، علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب بیٹھے ہیں کہ پاکستان شیعہ اسٹیٹ بننے جا رہا ہے، اور شیعہ اسٹیٹ کے پیچھے قائدیانی کھل کر ہیں۔ یہ دونوں آپس میں مل کر پاکستان کے اندر مذہبی آزادی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں پرسوں بزنس کمیٹی تاجر حضرات نے بھی بتائی
کہ ان کی جو باہر ملکوں میں میٹنگیں ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو کمزور کیا جائے، پاکستان ٹوٹ جائے۔ اس لیے پاکستان کو آپ کے اور ہمارے بزرگوں نے بنایا، اس کے لیے خون کے نذرانے دیے، اور ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم پاکستان کے دشمنوں کو یہ سازش کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ ہمیں اس کے لیے میدان میں آنا پڑے گا۔ قاری احمد علی صاحب ہر اجلاس میں یہ بات کہتے ہیں کہ ملی یکجہتی کونسل کا 17 نکاتی ایجنڈا موجود ہے۔ علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر اکابر کی موجودگی میں طے ہوا کہ جناب خلفائے راشدین بشمول ازواج مطہرات حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی نہیں کی جائے گی۔ ان پر اہل تشیع کے دستخط موجود ہیں۔ اس گستاخی کے بعد بھی انہوں نے کل جو پریس ریلیز جاری کی ہے، شاید آپ نے دیکھی ہو، اس پریس ریلیز کے اندر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ ہمیں صحابہ کی تعظیم نہ سکھایا جائے، ہمیں صحابہ کے بارے میں نہ بتایا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہیں یہ نہیں کہتے کہ تم صحابہ کی تعظیم نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، تم اہل سنت کو اختیار نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن ہم تم سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہمارے مقدسات ہیں اور ہم اپنے مقدسات کی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس بات کی اجازت تمہیں نہیں دیں گے۔ ہم صحابہ کرام کے مشن کے لیے، ان کی تعظیم و تکریم کے لیے میدان میں آئیں گے۔ ہم جناب وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا کہ میں چوروں کو جیل میں ڈالوں گا، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا جن لوگوں نے صحابہ کرام کی شان میں توہین کی، آپ بار بار کہتے ہیں میں ایکشن لوں گا؟ ایک نقوی ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی صاحب کا کلپ سن رہا تھا کہ نام تو شہنشاہ ہے، شکل کچھ اور بتا رہی ہے۔ اس نے دھمکی دی کہ فوراً FIR واپس کی جائے، ہوم سیکرٹری کو جو ہے تبدیل کیا جائے، اور اس کی بات کو مانتے وزیر اعلیٰ نے فوراً یہ کام کیا اور معافی مانگی۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اندر اکثریت اہل سنت کی ہے، اور جو اقلیت والے ہیں ان کی بات کو آپ فوراً قبول کرتے ہیں اور اکثریت کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اب آپ کو بھی سوچنا ہوگا اور مجھے بھی سوچنا ہوگا، ہمیں اپنے اختلافات کو پس پٹ ڈالنا ہوگا، اور ہمیں صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی عظمت کے لیے میدان میں نکلنا ہوگا۔ اہل سنت و جماعت نے پوری کراچی کے اندر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، اور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کے بعد ایک مشترکہ APC بلائیں گے، اس میں تمام مکاتب فکر کو ہم دعوت دیں گے اور اس کے لیے لاہ عمل طے کریں گے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ سنی میدان میں آئیں اور صحابہ کرام کی تعظیم، صحابہ کرام کی جو توہین ہوئی ہے، اہل بیت اطہار کے نام پر جو وہ توہین کرتے ہیں، میدان عمل میں نکلیں اور صحابہ کی عظمت کا دفاع کریں۔ یہ قرض ہمارے اوپر لازم ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہو کر میدان میں اترنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔